السلام علیکم پیارے ساتھیوں، کیسے ہیں؟ اس سے پہلے جو میں نے ویڈیو بنائی تھی وہ پارٹ 1 تھا۔ اب میں پارٹ 2 آپ کی خدمت میں حاضر کر رہی ہوں۔ پہلے ہم نے بتایا تھا کہ قربانی نہ کرنے والوں کے لیے کیا وعید ہے۔ صاحب استطاعت ہونے کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتے تو ان کے لیے حضور پاک نے کیا فرمایا، اور قربانی کے مسائل اور کن جانوروں کی قربانی جائز ہے، عمریں بتائی تھیں۔ تو جہاں تک میں نے کل کا اینڈ کیا تھا کہ اونٹ 5 سال کا ہونا ضروری ہے، تو اس سے آگے کا میں آپ لوگ کو بتاؤں گی کہ ان عمروں سے کم عمر کے جانور قربانی کے لیے جائز نہیں۔ اگر جانوروں کا فروخت کرنے والا جانور کی عمر پوری بتاتا ہے اور ظاہری حالت میں ایسا نہیں لگتا تو اس پر اعتماد کرنا جائز ہے۔ جب کسی جانور کی عمر پوری ہونے کا یقین ہو جائے تو اس کی قربانی کرنا درست ہے، ورنہ نہیں۔ اور اگر جانور دیکھنے میں پوری عمر کا معلوم ہوتا ہے مگر یقین کے ساتھ معلوم ہے کہ اس کی عمر ابھی پوری نہیں ہوئی تو اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ دمبا اور بھیڑ اس حکم سے الگ ہیں۔ ان کے بارے میں ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ اگر ان کی صحت بہت اچھی ہے تو وہ 6 ماہ کے بھی قربان کیے جا سکتے ہیں۔ یاد رہے، جانور کے دانتوں کو دیکھ کر فیصلہ کرنے میں جلدی نہ کریں، عمر کا لحاظ کریں۔ جس جانور کے سینگ پیدائشی طور پر نہ ہوں یا کوئی بیچ میں سے ٹوٹ گیا ہو، اس کی قربانی درست ہے۔ ہاں، سینگ جڑ سے اکھڑ گیا ہو جس کا اثر دماغ پر ہونا لازم ہے تو اس جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ جو جانور اندھا یا کانا ہو یا اس کی آنکھ کی تہائی روشنی جاتی رہی ہے یا ایک کان یا ایک سے زیادہ تہائی کٹ گیا ہو تو اس کی قربانی کرنا درست نہیں ہے۔ جو جانور اتنا لنگڑا ہو کہ صرف 3 پاؤں سے چلتا ہے، 4تھا پاؤں زمین پر رکھتا ہی نہیں یا رکھتا ہو مگر اس پر چل نہیں سکتا تو اس کی قربانی درست نہیں۔ اور اگر چلنے میں 4تھے پاؤں کا سہارا تو لیتا ہے مگر لنگڑا کر چلتا ہے تو اس کی قربانی درست ہے۔ اگر جانور اتنا پتلا ہو کہ اس کی ہڈیوں میں گودا نہ رہا تو اس کی قربانی درست نہیں۔ اگر اتنا دبلا نہ ہو تو قربانی درست ہے۔ جانور جتنا زیادہ موٹا ہو اسی قدر قربانی اچھی ہے۔ جس جانور کی 1/3 سے زیادہ دم وغیرہ کٹی ہوئی ہو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ جس جانور کے دانت بالکل نہ ہو یا زیادہ تر نہ ہو تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ خصی جانور کی قربانی جائز بلکہ افضل ترین ہے۔ جس جانور کے پیدائشی طور پر کان نہ ہو اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے، نہ درست ہے۔ البتہ اگر کان ہوں مگر چھوٹے ہوں تو اس کی قربانی جائز ہے۔ اگر کسی جانور کو خارش ہو اور اس خارش کا اثر صرف جلد تک ہو یعنی کہ اسکن تک ہو تو اس کی قربانی کرنا درست ہے۔ اور اگر خارش کا اثر گوشت تک پہنچ گیا ہے اور وہ اس کی وجہ سے لاغر اور دبلا ہو گیا ہے تو اس جانور کی قربانی درست نہیں۔ اونٹنی، گائے، بھینس اگر ایک تھن خشک ہو تو اس کی قربانی تو جائز ہے، لیکن اگر دونوں تھن خشک ہو جائیں یا کٹ جائیں تو پھر قربانی جائز نہ ہوگی۔ اگر جانور صحیح سالم خریدا تھا اور اس میں کوئی عیب پیدا ہو گیا اور خریدنے والا صاحب استطاعت بھی نہیں ہے تو اس کے لیے اسی عیب دار جانور کی قربانی جائز ہے۔ اور یہ شخص اگر صاحب نصاب ہے تو اس پر واجب ہے کہ اس جانور کے بدلے کوئی اور جانور قربان کرے۔ جانور اگر پہلے صحیح تھا اور ذبح کرنے کے لیے لٹانے لگے تو زخمی ہوا یا اس کی کوئی ٹانگ ٹوٹ گئی یا کوئی دوسرا عیب پیدا ہو گیا تو ایسے جانور کی قربانی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ قربانی کے لیے بہترین اور افضل جانور یہ ہے جو خصی ہو، خوبصورت ہو اور صحت مند بھی ہو۔ بڑے جانور میں اگر 7 حصے دار ہوں تو اس کے گوشت کو تول کر تقسیم کیا جانا چاہیے۔ اندازے سے تقسیم نہ کریں ورنہ کوئی حصہ زیادہ اور کوئی حصہ کم ہونے کی صورت میں قربانی قبول نہ ہوگی۔ اگر تمام حصے دار ایک ہی جگہ کھاتے ہیں، الگ الگ نہیں کھاتے، تو اس صورت میں گوشت تول کے تقسیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ایک جانور میں کئی آدمی شریک ہیں
اور گوشت کو آپس میں تقسیم نہیں کرتے بلکہ اکٹھے ہی فقراء اور احباب میں تقسیم کرتے ہیں یا کھانا پکا کر کھانا چاہتے ہیں تو بھی جائز ہے۔ اگر تقسیم کریں گے تو اس میں برابری ضروری ہوگی۔ بہتر یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کیے جائیں، ایک حصہ اپنے اہل و عیال کے لیے، ایک حصہ اپنے عزیز و قریب کے لیے اور ایک حصہ فقراء و مساکین میں تقسیم کریں۔ اور جس کا اہل و عیال زیادہ ہو تو وہ تمام گوشت خود بھی رکھ سکتا ہے، لیکن گوشت بانٹنے کا اچھا طریقہ یہ ہے کہ اپنے خرچ کے مطابق نکال کر باقی عزیز و فقراء میں تقسیم کر دیا جائے۔ اور ان لوگوں کا خیال خاص طور پر زیادہ رکھنا چاہیے جو وسعت اور استطاعت نہ ہونے کی وجہ سے قربانی نہیں کر سکتے۔ اور یہ جو آج کل ادلا بدلی ہوتی ہے کہ یہاں سے گوشت ہمارے یہاں آیا، اس کے ہاں ہم بھی پہنچا دیں گے ورنہ نہیں دیں گے، غریبوں اور حاجت مندوں پر نظر نہیں ہوتی، جن کی قربانی ہوتی بھی ہے ان کے ہاں بھی گوشت بھجوا دیا جاتا ہے، تو یہ بالکل خلاف عقل ہے۔ مردے کی طرف سے قربانی کرنا جائز اور افضل ہے، لیکن اگر کسی مرنے والے نے قربانی کی تلقین کی ہو تو ایسی صورت میں تمام گوشت صدقہ کرنا جائز ہے۔ اور ناظرین، آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قربانی صحیح طریقے سے کرنے کی ہمت دے، تمام اصولوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ اس کا ہمیں صحیح سے اجر مل سکے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ تو دیکھا ناظرین آپ لوگوں نے کہ کتنی باریکیاں ہیں کہ کس طرح کا جانور ہونا چاہیے، کس کی قربانی جائز ہے، کتنے حصے ہونے چاہیے، پوری معلومات اس ویڈیو میں ہیں۔ اور اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب بھی کر دیں، لائک اینڈ شیئر بھی کر دیں، اور اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔